ونگار ونگار ایک رسم تھی کہ پیار کا بہانہ تھا۔ ونگار، جسے پنجاب میں ونگار، پختون علاقوں میں بلاندرا اور اشر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ونگار کا لفظی مطلب، جو میں سمجھی ہوں، کہ بلا معاوضہ اجتماعی کام، مفتہ جدید زرعی آلات نہیں تھے۔ کھیتی باڑی کے کام مینولی ہوتے تھے۔ ہمارے علاقے میں اونٹوں کے ذریعے ہل چلائے جاتے، کھیت کو ہموار کرنا، تال وغیرہ، گندم اور چنے کی بوائی، کٹائی اور گیائی کا مرحلہ ہوتا۔ پڑ پکائے جاتے، کباڑ، جڑی بوٹیاں وغیرہ تلف کی جاتی۔ یہ سارے کام چونکہ محنت مشقت طلب تھے اور زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی، تو سب کاشتکار مل کر باری باری ایک دوسرے کے کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کچے مکانات کی چھتوں کی مرمت کی جاتی، مٹی اور گارا چڑھایا جاتا یا نئی چھت ڈالنے کا بھاری کام ہوتا، تو اس موقع پر بھی ونگار برپا کیا جاتا تھا۔ یہ سارے کام سب لوگ خوشی، جوش و ولولے سے انجام دیتے۔ ایسے موقعوں پر کبھی کبھی ڈھول اور شہنائی وغیرہ کو بھی بلایا جاتا تھا، اور کام کے دوران منچلوں کا رقص وغیرہ بھی ہوتا تھا اور ڈھول کی تھاپ پر درانتی بھی چلائی جاتی تھی۔ نوجوان کام کرتے ہوئے مذاق میں ایک دوسرے پر فکرے کستے اور ہنسی مذاق کے ساتھ بخوشی سارا کام ہو جاتا تھا۔ اب بھی کہیں کہیں یہ رواج موجود ہے، لیکن کم کم، کیونکہ جدید زرعی آلات اور زمانے کی ترقی نے ان سارے کاموں کو آسان بنا دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جیسے ہی ملک نے اذان دے کر طلوع سحر کا اعلان کیا اور مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، تو گھروں میں بندھے اونٹوں کے گلوں میں لٹکتی گھنٹیاں بجنے لگتیں۔ ہر گھر سے جفا کش محنتی کاشتکار اپنے اونٹ لے کر گاؤں محلے کے چوک میں جمع ہوتے، پھر ایک سیدھی لائن میں کھیتوں کی جانب رواں دواں۔ ایک کاشتکار کے کھیت میں پہنچ کر سب ہل جوت لیتے۔ یہ سلسلہ ونگار کہلاتا تھا۔ ونگار کے یہ مناظر ہمیں آج سے 2-3 دہائی قبل تھل کے سب دیہاتوں میں عام طور پر نظر آتے تھے، جہاں کبھی کام اور دکھ درد سانجھے ہوتے تھے۔ کھیتوں کی تیاری، گندم اور چنے کی کٹائی، گیائی، شادی بیاہ کی تقریبات، علاقے کے فلاحی کام جیسے کنویں کی صفائی وغیرہ سب مل جل کر ونگار جیسی رسموں سے نپٹائے جاتے تھے۔ جس شخص نے ونگار لینا ہوتی، وہ شام کو ہی اطلاع کر دیتا کہ صبح اس کا کون سا کام ہے۔ کوئی فرد انکار نہیں کرتا تھا اور سب لوگ خوشی خوشی صبح اجتماعی طور پر کام کے لیے چلے جاتے تھے، جس سے دنوں کا کام لمحوں میں ہو جاتا تھا اور اتفاق، اتحاد اور محبت بھی قائم رہتی۔ ونگار والے دن ونگاریوں کا ناشتہ، لنچ ونگار لینے والے کے ذمے ہوتا۔ خواتین عموماً ونگار میں کام تو نہیں کرتی تھیں، لیکن ونگار میں شامل لوگوں کے لیے خالص دیسی مزیدار کھانے پکاتی تھیں۔ ہم بچوں کے ذمے کھانا کھیت میں پہنچانا ہوتا تھا۔ پانی گروڈ کے ٹھنڈے مٹی والے گھڑوں میں اونٹوں کے کچاوے میں رکھ کر الف صبح ہی روانہ کر دیا جاتا، اور یہ ہم بچوں کی ڈیوٹی ہوتی کہ چھوٹی جھاڑیوں کے سائے میں رکھے گھڑوں کو پانی گرائے بنا کیسے سائے کی طرف سرکاتے رہنا ہے۔ اتنا ٹھنڈا اور مزیدار پانی کہ برف اور واٹر فلٹر کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے فرائض منصبی میں ایندھن اکٹھا کر کے حقہ بھرنا بھی شامل تھا۔ کھانا ہمیشہ روایتی اور دیسی ہوتا تھا، جس میں تندوری گزار روٹی، چاٹی کی لسی، مکھن کے ساتھ گڑ یا شکر لازمی شامل ہوتے۔ کچھ لوگوں کی ونگار میں چٹنی اضافی آئٹم تھا۔ دوپہر کو اکثر لوگ مسی روٹیاں پکاتے۔ اس روٹی کے آٹے میں پیاز، آلو اور دیگر لوازمات شامل کیے جاتے، جس سے ونگار والے کام کے ساتھ ساتھ لذیذ مزیدار کھانے سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دلوں میں خلوص، لہجوں میں اپنائیت اور رشتوں میں محبت باقی تھی، جب بڑوں میں شفقت اور چھوٹوں میں ادب کی خوبصورت عادت تھی۔ جدید گلوبلائزیشن کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ، لیکن ان کے فوائد سے بھی انکار ممکن نہیں۔ لیکن ہم اپنی اپنائیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔